چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت سلیکشن کمیٹی اور مینٹورز کا اجلاس، ٹیم کی حالیہ کارکردگی اور فٹنس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سلیکشن کمیٹی اور مینٹورز کا اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ سلیکشن کمیٹی نے ٹیم میں متوقع تبدیلیوں سے محسن نقوی کو آگاہ کیا۔ نئے کھلاڑیوں کی کارکردگی جانچنے پر اتفاق، محسن نقوی کی پچز کا معیار بہتر بنانے کی ہدایت۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان، بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ اور سرفراز احمد کو آرام دینے کا فیصلہ۔ شان مسعود کپتان، سعود شکیل نائب کپتان ہوں گے۔ اسکواڈ میں مہران ممتاز، کامران غلام، حسیب اللہ، محمد علی، نعمان علی اور ساجد خان کی شمولیت۔ میر حمزہ، محمد حریرہ، محمد رضوان، سائمہ ایوب، سلمان علی آغا ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ گریٹر اقبال پارک میں اربوں کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، حکومت نے آڈٹ رپورٹ 2020-21 پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق گریٹر اقبال پارک منصوبے میں 3 ارب تک مالی بے ضابطگیاں کی گئیں۔ 2 ارب 6 کروڑ سے زائد مالیت کے تعمیراتی کام ٹھیکیداروں کو دیے گئے۔ پارک کے افتتاح پر 1 کروڑ 12 لاکھ سے زائد خرچ کیے گئے۔ باغوں کے شہر میں زہریلی گیسوں کا اخراج، لاہور کا فضائی معیار مضر صحت قرار، آلودہ ترین شہروں میں پھر سے سر فہرست۔ لاہور میں کوالٹی انڈیکس پر شرح 230 تک گئی، شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا، آنکھوں میں چبھن ہونے لگی۔ ماہرین نے ماسک سمیت دیگر تدابیر اپنانے کا کہہ دیا۔ ہواؤں کی رفتار کم اور ساکن ہونے سے بھی آلودگی میں اضافہ، درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سموگ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں جاری، رواں 300 گاڑیاں بند، 400 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ دھواں پھیلانے والی گاڑیوں کو 39 لاکھ روپے کے جرمانے آئے۔ پنجاب حکومت کا الیکٹرک ٹرانسپورٹ کے لیے ورلڈ بینک سے قرض لینے کا فیصلہ، ورلڈ بینک پنجاب حکومت کو $30 ملین سافٹ لون دے گا۔ حکومت یہ لون 25 سال میں واپس کرنے کی پابند ہوگی۔ پنجاب حکومت اور ورلڈ بینک کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ عمرہ زائرین کے لیے خوشخبری، ایئر بلیو نے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا۔ جدہ جانے والے عمرہ زائرین کو ریٹرن ٹکٹ پر 5% ڈسکاؤنٹ ملے گی۔ عمرہ زائرین ڈسکاؤنٹ والی ٹکٹ 20 اکتوبر تک خرید سکیں گے۔ مہنگائی کم ہونے کے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے، آٹے کے بعد گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اوپن مارکیٹ میں گھی آئل کی قیمتوں میں 50 روپے فی کلو تک اضافہ، درجہ سون کا گھی 390 روپے سے بڑھ کر 440 روپے فی کلو ہو گیا، درجہ دوم کا گھی 450 روپے سے بڑھ کر 470 روپے فی کلو ہو گیا، درجہ اول کا گھی 480 روپے سے بڑھ کر 490 روپے فی کلو ہوا۔ شہر میں گراں فروش مافیا کا راج، سرکاری نیکنامے میں درج قیمتوں کا اطلاق ممکن نہ ہو سکا۔ سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ، زائد نرخوں میں فروخت سے شہری پریشان۔ آلو 77 کی بجائے 120، پیاز 125 کی بجائے 180 روپے فروخت۔ ٹماٹر، لہسن، ادرک، لیموں سمیت دیگر سبزیاں بھی 20 سے 40 روپے مہنگی۔ کیلا، سیب، ناشپاتی، امرود، انگور بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ ضلعی انتظامیہ کے شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے بڑے دعوے، حقیقت برعکس، عام شاہراہیں تو دور، سرکاری کالونیوں میں بھی تجاوزات قائم ہونے لگے۔ وحدت کالونی میں قائم تجاوزات سے گلیاں بلاک، مکینوں کا گزرنا محال۔ تجاوزات سمیت ماڈل بازار کے گرد غیر قانونی اتوار بازار لگنا بھی معمول بن چکا۔ اچھا میں اسلم سٹریٹ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ جواب دے گیا، علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کے حصول کے لیے دربدر۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ قائم ہونے کے بعد وابڈا نے بجلی کاٹ دی۔ شکایات کے باوجود انتظامیہ واسا اور وابڈا خاموش تماشائی ہیں۔ مکینوں کا انتظامیہ سے فلٹریشن پلانٹ بحال کرنے کا مطالبہ، ماڈل ٹاؤن اتفاق اسپتال کے سامنے موجود فلٹریشن پلانٹ بند، شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دور دراز کے علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں۔ سبزہ زار جھگیاں ناگرہ میں بجلی کے لٹکتے تاروں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، ہائی روز
تار ٹوٹنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں۔ اہل علاقہ کا لیس کو حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا معاملہ۔ لاہور پولیس کا پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاریوں کے لیے کریک ڈاؤن۔ ڈیفنس کوٹلک پر جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، مصطفیٰ ٹاؤن، اسلام پورہ، مغل پورہ میں چھاپے مارے گئے۔ پولیس نے چھاپہ مار کارروائیوں میں 35 سے زائد کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کی۔ رواں مالی سال کے لیے 34 ارب 73 کروڑ کے سرپلس بجٹ کی منظوری۔ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر 5,44,000 لوگ رجسٹرڈ۔ گھر بنانے کے لیے 2,80,000 درخواستیں موصول ہو چکی۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ، پھاٹا کو معاہدہ سائن کرنے کی اجازت۔ جماعت اسلامی پاکستان کا بڑا اجلاس۔ حافظ نعیم الرحمان کا اجلاس سے خطاب۔ پی پی 169 میں اجلاس دکھانے کے لیے آن لائن سکرین کا اہتمام۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ادھر جماعت اسلامی کی ممبر سازی مہم جاری۔ احمد سلمان کی سبزی منڈی، علامہ اقبال ٹاؤن آمد۔ کارکنان کے ہمراہ ممبر سازی مہم میں حصہ لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک ماہ میں 11 لاکھ لوگ جماعت اسلامی کے ممبرز بن چکے ہیں۔ ایف بی آر کا گریڈ 1 تا 4 تک کی اسامیوں پر بھرتیاں کرنے کا معاملہ۔ فیلڈ فارمیشنز کے سربراہان نے تقرریوں کے بارے میں ڈیٹا ایف بی آر کو بھجوا دیا۔ 10 اکتوبر تک امیدواران کو بھیجے گئے فائنل سلیکشن لیٹر کے بارے میں ڈیٹا بھیجا گیا۔ ایف بی آر نے گریڈ 1 تا گریڈ 4 تک کی اسامیوں کے خلاف بھرتی کا عمل روک لیا تھا۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس۔ زیر تفتیش مقدمات، روڈ سرٹیفکیٹس، عورتوں بچوں سے متعلقہ مقدمات میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈویژنل ایس پیز کی مقدمات کے چالان بروقت جمع کروانے کی یقین دہانی۔ پولیس افسران کو شہریوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنے کی ہدایت۔ رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس کے لیے کسی کی تار کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس دینے کے لیے مناوا میں خصوصی کیمپ۔ سی ٹی او کہتی ہیں کہ لائسنس کے حصول کے لیے رکشہ ڈرائیورز کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئیں۔ کمرشل گاڑیوں کے سوموار، منگل اور بدھ کو ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کے زیر اہتمام لاہور ہیریٹیج رن ریس مقابلہ۔ لاہور رنرز کے تعاون سے مقابلے کا اہتمام۔ دوڑ کا آغاز شاہی فوڈ اسٹریٹ سے ہوا۔ 7 کلومیٹر روٹ پر اندرون شہر کے تاریخی مقامات سے گزرتے ہوئے واپس فوڈ اسٹریٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ خواتین بچوں سمیت 300 افراد نے حصہ لیا۔ اور چائنا اسکیم میں اسٹریٹ کرکٹ ٹورنامنٹ۔ چائنا اسکیم اور شاد باغ کی ٹیموں کے درمیان دوستانہ میچ۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد کے بطور مہمان خصوصی شرکت۔ لیگی رہنما نوید بچ، شیخ جمیل، شیخ ہمایوں، افتخار سواتی بھی شریک۔ ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم میں 20,000 اور رنر اپ میں 10,000 کے کیش انعامات تقسیم۔